السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ تکبر کیا ہے اور تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جنت میں داخل جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ایک شخص نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اچھے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا، کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے کہ کوئی چاہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں؟ تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ بے شک اللہ جمیل ہے، جمال والا ہے، خوبصورت ہے، اور وہ حسن کو، جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے کہ کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا اظہار کرتا ہے، اس کی تحدیث کرتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی گاڑی استعمال کرنا، اچھا رہن سہن، اچھا کھانا پینا، یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، اور وہ ان نعمتوں کا تکبر اصل میں یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو کمتر یا حقیر سمجھا جائے۔ یہ ہے تکبر، کہ جو سچی بات ہے، سچا دین ہے، دین برحق ہے، سچی شریعت ہے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جو ایمان کی باتیں ہیں، ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو
ना मानना, इनकार कर देना, रद्द कर देना। जैसे कि आखिरत के दिन को ना मानना, क़यामत का दिन बर्पा होगा इसका इनकार कर देना, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है इसका इनकार कर देना, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं इसका इनकार कर देना, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है इसको रद्द कर देना, इनकार कर देना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं इसको ना मानना, ज़कात इस्लाम का रुकन है इसको ना मानना, हज इस्लाम का रुकन है इसको ना मानना, अल्लाह ताला माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, वो एक है अपनी रुबूबियत में, अपनी उलूहियत में, अपने अस्मा व सिफ़ात में, उसका कोई शरीक नहीं। तो इस हक बात का इनकार कर देना। तो दीन यानी दीन इस्लाम जो दीन बरहक है उसका या उसकी किसी बात का इनकार कर देना, रद्द कर देना, उसे तस्लीम ना करना, उसे ना मानना, ये क्या है? तकब्बुर है। और तकब्बुर ये भी है कि लोगों को कमतर जाना जाए, लोगों को हकीर समझा जाए, अपने को बड़ा समझा जाए और सामने वाले को छोटा समझा जाए, लोगों को हिकारत की नजर से देखना, तो ये भी तकब्बुर है। ये हदीस है सही मुस्लिम शरीफ की और हदीस नंबर है 91, जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई और उसकी मुख्तसर तशरीह की गई। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है, हदीस नंबर 91। तो जैसा कि आपने जाना कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान किया है कि तकब्बुर क्या नहीं है और तकब्बुर क्या है और तकब्बुर करने वालों का अंजाम क्या होगा। तकब्बुर क्या नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमतें दी हैं, किसी को अल्लाह ताला ने ये और फरावानी अता की है, मालो दौलत अता किया है, और वो अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी रिहाइश बनाता है या खरीदता है, अच्छी गाड़ी अपने पास रखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, नफीस उम्दा लिबास, और उसी तरह से जूते, अच्छी क्वालिटी का सामान वो इस्तेमाल करता है, खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में और सवारी में, और उसके दिल में ये नहीं है कि इसके ज़रिए से वो लोगों के ऊपर फ़ख्र मुबाहात जताना चाहता है या लोगों से अपने आप को ऊंची शान वाला दिखाना चाहता है। ये मकसद नहीं है, उसका मकसद ये है अल्लाह ने दिया है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है एक तरह से कि अल्लाह ने जो दिया है उसको बयान किया जाए, उसका इजहार किया जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि बंदे के ऊपर कोई नेमत हो उसकी, तो बंदा उसका इजहार करे, उसकी तहदीस करे, उसको बयान करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर है हक बात का इनकार करना, दीन हक का, दीन इस्लाम का या दीन इस्लाम की किसी बात का इनकार कर देना, उसे ना मानना, उसे तस्लीम ना करना, उसे रद्द कर देना। जैसा कि मैंने बताया मिसाल देकर, जो दीन इस्लाम का हिस्सा है उसके बारे में कहना कि नहीं ये हिस्सा नहीं है, सीधे उसका इनकार कर देना, रद्द कर देना, ना मानना, उस पर अमल ना करना, उसको कोई अहमियत नहीं देना, कोई हैसियत नहीं देना, उसका मजाक उड़ाना, उससे रूगर्दानी करना, मुंह फेरना, ऐसा रवैया इख्तियार करना कि जिससे मालूम हो कि उसके पास दीन इस्लाम की इस बात की कोई कदर व कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं है। वो अपनी जुबान से या अपने अमल से कुछ ऐसा इजहार करे जिससे इनकार और रद्द का पहलू नजर आता हो, तो ये क्या है? ये तकब्बुर है। और उसी तरीके से लोगों को अपने से छोटा, अपने से हकीर, अपने से कमतर जानना और ख़ुद को लोगों के मुकाबले में बड़ी शान वाला समझना,
یہ بھی کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اچھا، تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ تو اس بارے میں تفصیل ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دین حق، دین اسلام یا اس کی کسی بات کا انکار کرتا ہے، تو اگر کسی کے اندر اس طرح کا تکبر ہے کہ وہ دین حق، دین اسلام کی کسی بات کا یا دین حق کا پورے طور پر انکار کرتا ہے، رد کرتا ہے، اس میں اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر اس طرح کی چیز اس کے دل میں ہے تو وہ جنت میں داخل کبھی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ جنت سے محروم، وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ابلیس، جیسے کہ فرعون، جیسے کہ ابو جہل، مثال کے طور پر ان لوگوں کا جو تکبر تھا، اور تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا، انکار کر دیا۔ تو ایک تکبر کرنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ کوئی شخص مسلمان ہے الحمدللہ، کسی بات کا، دین اسلام کی کسی بات کا، کسی رکن کا، کسی فرض کا، دین اسلام کے کسی حصے کا وہ انکار نہیں کرتا ہے، ساری چیزوں کو مانتا ہے الحمدللہ، عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بری خامی یہ ہے، ایک عیب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اسے پاک نہ کر دیا جائے، جب تک کہ اسے پاک نہ کر دیا جائے۔ اور چونکہ یہ لوگوں کے حقوق میں سے، حقوق الناس میں سے ہے، حقوق العباد میں سے ہے، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، تو جب تک کہ اس کا تصفیہ نہیں ہو جائے گا، معاملہ رفع دفع نہیں ہو جائے گا، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے سزا ملے، اس کو عقاب ملے، ہو سکتا ہے اسے جہنم میں جانا پڑے اپنے اس تکبر کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد وہ جہنم سے نکال کر جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ تو اس شخص کے بارے میں یہ ہم کہیں گے کہ پہلے پہل وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اس کو سزا ملے گی، جہنم میں داخل ہونا پڑے گا اس کو اس تکبر کی وجہ سے، پھر اس کے بعد سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس حدیث کا مطلب آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، اور وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق، ہر قسم کے تکبر سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو، تواضع اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی بلند درجات عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی جنت اور اس کے بلند درجات عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں جہنم اور اس کے عذاب سے نجات بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔